اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس کے استوار جاری ہے۔ احادیث پڑھی جا رہی ہیں اس عنوان کے تحت کہ ہر گناہ کا علاج توبہ کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی توبہ ہر گناہ کا علاج ہے۔ اور آپ نے گزشتہ سبق میں یہ حدیث بھی یہ اس آیت کریمہ کو بھی سنا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو بندہ سے گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اور نیک کام کرنا چاہیے کہ یہ نیکیاں بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جیسا کہ اس وقت میرے سامنے حدیث نمبر 7084 ہے، اور اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوگی کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے مدینے کے پرلے کنارے پر ایک عورت کو دبوچ لیا اور میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا ہے جماع کے سوا، اب جو چاہیں یا رسول اللہ میرے لیے آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، اللہ تیرے اوپر پردہ ڈال دیتا، اگر تو اپنے اوپر پردہ ڈالتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی شے کا ارادہ نہیں فرمایا، وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو اس کے پیچھے بھیجا اور اس کو بلوایا، اور اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ اسی شخص کے لیے خصوصی حکم ہے یا سب لوگوں کے لیے عام ہے؟ حضور نے فرمایا، بلکہ تمام لوگوں کے لیے یہ حکم عام ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں یحییٰ بن یحییٰ سے۔ آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 7085 کی طرف۔ حضرت عبید اللہ بن عتبہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے،
کہ ایک آدمی اصحاب رسول میں سے ایک عورت سے محبت کرتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ کسی کام کی وجہ سے اس نے اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہ بارش کا دن تھا۔ وہ نکلا۔ اچانک کسی حوض پر عورت غسل کر رہی تھی۔ اس نے جا کر اس کو دبوچ لیا اور اس کے ساتھ برا فعل کرنے لگا۔ اس نے اپنے ذکر کو حرکت دی، مگر وہ ایسا ہو گیا جیسے کپڑے کا کنارہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ شرمندہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ بات ذکر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا چند رکعت نماز ادا کر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ نماز قائم رکھو، دن کے دونوں کناروں یعنی صبح و شام اور کچھ رات کے حصوں میں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو، یقیناً اچھے کام برے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے۔ اس حدیث سے پچھلی 3 حدیث کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی نے زنا کیا تو اس پر حد جاری ہونی چاہیے، جبکہ اس نے زنا کا اقرار بھی کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری نہیں کی۔ پچھلی احادیث سے ایسا محسوس ہوتا ہے، تو اس حدیث میں وضاحت ہے کہ اس نے اصل فعل نہیں کیا، یعنی یہ صحیح ہے کہ عورت کو اس نے دبوچا، بوس و کنار کا فعل کیا، مگر جمع کا فعل وہ نہیں کیا، کیونکہ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اس نے اپنے ذکر کو حرکت دی، مگر وہ ایسا ہو گیا جیسے کپڑے کا کنارہ، تو چونکہ وہ جمع نہیں کیا، اس وجہ سے جمع کی حد اس پر جاری نہیں کی گئی۔ ہاں، اس نے گناہ کا کام کیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز پڑھو، صبح و شام نماز پڑھو، رات کے حصے میں بھی نماز پڑھو، کہ یہ نماز، یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پیچھے یہ حدیث گزری کہ اس بندے نے آ کر اپنے جرم کا اقرار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی، اس بندے نے بھی نماز پڑھی، بعدہ پھر اس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کیجیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے وضو نہیں کیا؟ کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اس بندے نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حدیث نمبر 7086، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، نہیں آیا ہوں میں آپ کے پاس حتیٰ کہ نہیں چھوڑی میں نے کوئی حاجت اور نہ ہی کوئی داجت، یعنی کوئی تجارت، کوئی اچھی بری خواہش میں نے نہیں چھوڑی مگر میں نے اس کا ارتکاب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو شہادت نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں شہادت دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تیرے لیے ہر حاجت کو اور داجت کو، یعنی ہر اچھی بری خواہش اور فعل کو معاف کر دیا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندہ کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم گنہگاروں کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے۔ آئیے اب حدیث نمبر 7087 پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔ اس نے دعا مانگی، اے میرے رب، میں نے گناہ کیا ہے، اے میرے رب، میں نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کو میرے لیے معاف کر دے۔ اس کے رب نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی رکھتا ہے، لہٰذا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے کو معاف کرتا ہے اور اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ رکا رہا جب تک اللہ نے چاہا۔ اس کے بعد پھر اس بندے نے کوئی دوسرا گناہ کیا اور دعا مانگی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس نے پھر دوسرا گناہ کیا اور کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے گناہ کیا ہے، اے میرے رب، میں نے گناہ کیا ہے، تو اس گناہ کو میرے لیے معاف فرما دے۔ اس کے رب نے کہا، میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو کہ گناہ کو معاف کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ پکڑ بھی سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ گناہ سے رکا رہا جب تک اللہ نے چاہا۔ اس کے بعد اس نے کسی اور گناہ کا ارتکاب کیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کو میرے لیے معاف کر دے۔ اس کے رب نے کہا کہ میرے بندے نے یہ جان لیا ہے، میرے بندے نے یہ مان لیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے
جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے، لہٰذا اس کے رب نے کہا کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ اب جو چاہے وہ عمل کرے، تو بندہ بار بار گناہ کر رہا ہے، بار بار معافی مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار اسے معاف فرما رہا ہے۔ تو بار بار گناہ ہو جائے، برے کام ہو جائے، تو انسان کو توبہ سے رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ معافی دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، معافی دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم گنہگار سے گناہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور اس سے معافی مانگنا چاہیے، اس بھروسے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا اور وہ ہمیں معاف کرے گا۔ اب جو اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے عبداللہ بن حمید سے، انہوں نے ابو الولید سے، اور اس کو بخاری نے بھی نقل کیا ہے دیگر طریق سے۔ حدیث نمبر 7088، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں جبریل علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے اور ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، یعنی تمہارا بھی کسی پر ظلم کرنا حرام ہے، لہٰذا تم لوگ ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم لوگ رات و دن گناہ کرتے رہتے ہو، اور میں وہ ہوں کہ میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور میں وہ ہوں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم لوگ مجھ سے استغفار کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو اس حدیث میں، حدیث کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ خود بندوں سے فرماتا ہے کہ تم معافی مانگو، میں تمہارے گناہ کو بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے مگر جس کو میں کھانے کو دوں، مگر جس کو میں کھانے کو دوں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانے کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم میں سے ہر شخص ننگا ہے مگر جس کو میں کپڑے پہناؤں، لہٰذا مجھ سے کپڑے پہننے کے لیے مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا اور تمہارا آخری، یعنی تمام جن و انس ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے کوئی سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہو، تو یہ میری حکومت میں کچھ بھی زیادہ نہیں کر سکتے، یعنی میں جو تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اچھے کام کرو، نیک کام کرو، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے بذات خود اس کی ضرورت ہے، میں اس کی طرف محتاج ہوں، یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ تمام جن و انس بھی مل کر بڑے متقی اور پرہیزگار بن جائیں
تو وہ میری حکومت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ حضرت جبریل امی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارا ہر اول ہر آخری انسان، تمام جن و انس بد کردار ہو جائیں، جیسے تم میں سے کوئی بدتر اور فاجر ترین انسان ہو، تو سارے ہی جن و انس ایسے بدتر اور فاجر ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں کر سکتے، یعنی تم کتنے ہی برے سے برے کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن تم میری بادشاہت میں کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ حضرت جبریل امی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارا ہر پہلا اور ہر پچھلا، تمہارے انسان، تمہارے جن، یعنی تمام جن و انس، سب کے سب ایک مٹی پر جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کریں، اور میں ہر ایک کو دینا شروع کر دوں، ہر ایک مانگتا جائے اور میں دیتا جاؤں، سب کو اس کی ہر حاجت پوری کر دوں، اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، مگر صرف اتنی کہ جتنی سمندر میں صرف ایک بار سوئی کو ڈبو کر نکال لیا جائے، یعنی میں ایسا غنی ہوں کہ ہر جن و انس جو بھی مانگتا جائے اسے سب کچھ دیتا جاؤں، اس کے باوجود میری بادشاہت میں کسی طرح کی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، یقیناً تمہارے اعمال میں ان کو میں تمہارے لیے محفوظ کرتا ہوں۔ جو شخص خیر کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر کرے، اور جو شخص اس کے سوا کچھ اور پالے وہ نہ ملامت کرے مگر اپنے آپ کو۔ سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ حضرت ابو اویس جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو اس حدیث کی تعظیم کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں۔ آئیے اب اگلی حدیث کی طرف پڑھتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7089۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اولاد آدم، تم میں سے ہر شخص گنہگار ہے مگر جس کو میں معاف کروں، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے خطاب فرماتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تم میں سے ہر شخص فقیر ہے، محتاج ہے، مگر جس کو میں غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اے اولاد آدم، تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے مگر جس کو میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔
اور جو شخص مجھ سے استغفار کرے گا اور اس یقین کے ساتھ کہ میں قدرت والا ہوں اس پر کہ میں اس کو معاف کروں، تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تمہارا پہلا اور تمہارا پچھلا، تمہارا زندہ، تمہارا مردہ، تمہارا خشک، تمہارا تر، سب کے سب جمع ہو جائیں، تم میں سے سب سے بڑا بدبخت کے دل پر، یعنی تم سب کے سب برے ہو جائیں، تو یہ چیز میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں کریں گی۔ اگر تمہارا پہلا اور پچھلا، تمہارا ہر زندہ، ہر مردہ، خشک و تر، سب کے سب کسی سب سے بڑے متقی انسان کے دل پر جمع ہو جائیں، تو یہ میری بادشاہت میں مچھر کے پر برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور تمہارا اول، تمہارا آخر، زندہ، مردہ، سوکھا، گیلا جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ ہر ایک کے سوال پورے ہو جائیں اور میں سب کو دے کر فارغ ہو جاؤں۔ جو کچھ سب کو دے دوں گا تو اس میں سے اتنی کمی بھی نہ ہوگی جس قدر ایک سوئی کو پانی میں ڈبو دینا۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی سوئی کو ڈبو کر نکال لے سمندر کے اندر، یہ اس لیے ہے کہ میں بڑا سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، سب کچھ موجود رکھنے والا ہوں، میری عنایت میری بات ہے، میرا عذاب میری بات ہے، سوائے اس کے نہیں کہ کسی چیز کے لیے میرا حکم جب میں اس کا ارادہ کرتا ہوں، یعنی کسی چیز کے وجود کے لیے جب میں ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔